و منع، کبھی لین ہے کبھی دین ہے، کبھی عطا ہے کبھی منع ہے، اور کبھی آسانی ہے اور کبھی پریشانی ہے، کبھی اطمینان ہے کبھی قلق ہے. جی یہ دنیا کا نیچر ہے. پریشانی رہتی ہے، آسانی آتی ہے، قلق رہتا ہے، اطمینان آتا ہے، تھکن رہتی ہے، راحت آتی ہے. یہ دنیا کا نیچر ہے. عطا منع، راحت تاب، اطمینان قلق، خوشی غم، یہ ساری چیزیں یہ دنیا کا نیچر ہیں، آتی رہتی ہیں. تو فَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، بعد میں آنے والی چیز پہلی چیز سے بہتر ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، بعد میں آنے والی چیز پہلی چیز سے بہتر ہے. ایسے ہی آخرت دنیا سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے. اس وجہ سے جو چیز آ رہی ہے وہ باقی ہے اور جو چیز جا رہی ہے وہ فانی ہے. لہذا جو چیز جا رہی ہے اس پر آپ غم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آنے والی چیز آپ کے لیے بہتر ہے. جی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. تو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم کھا کر کے اللہ نے فرمایا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. یہ عورت بول رہی ہے کہ کیا تیرے شیطان نے محمد تجھے چھوڑ دیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے بغض کیا ہے. دیکھو یہاں دو لفظ ہیں. ما ودعک، تودی کہتے ہیں تحیت من یرید سفر، اس آدمی کا سلام جو سفر پر جا رہا ہے. بھئی آپ کسی سفر پر جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کی اہلیاں ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کو رخصت کر رہے ہیں، تو رخصت کے وقت جو آپ سلام کر رہے ہیں اس سلام کو کہتے تودیع. اور پھر یہ استعارہ کیا گیا آیت کے اندر کہ الانفصال بعد الاتصال، یعنی اتصال کے بعد انفصال. تو تودیع ما ودعک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے چھوڑا نہیں، وما قلا، اور تجھ سے دشمنی نہیں رکھی. قلا کہتے ہیں، القلا کیوں؟ البغض الشدید. اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ الحب الشدید. تو اے میرے حبیب میں نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، اور اے میرے حبیب میں نے تجھ سے بغض نہیں رکھا ہے، میں تجھ سے شدید محبت کرتا ہوں. اس لیے کہ القلا کا اپوزٹ، القلا کہتے ہیں البغض الشدید کو، اور اس کا عین اپوزٹ الحب الشدید. میرے حبیب میں نے تجھے چھوڑا نہیں ہے. جی اور اسی طرح میں نے تیرے لیے بغض نہیں رکھا ہے، بلکہ تجھ سے میں بڑی محبت کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنے نبی سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ میں نے تجھ کو چھوڑا نہیں اور نہ دشمنی کوئی کی ہے تجھ سے، بلکہ تجھ سے بڑی شدید محبت کی ہے. تو ما ودعک ربک وما قلی، اور یہ جو وہی رک گئی ہے تو اس پر آپ غم مت کیجئے، قلق مت کیجئے. اچھی چیز اس کے بعد آنے والی ہے، اس لیے کہ بعد میں آنے والی چیز پہلے سے بہتر ہے اور آخرت دنیا سے بہتر ہے. اور پھر آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا گیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. غور فرمائیں کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا کرے گا. جی اور آپ کو راضی کر دے گا، آپ راضی ہو جائیں گے. کتنی عجیب بات ہے. کیا عطا کرے گا؟ عطا مطلق. کیا عطا کرے گا؟ مفعول محذوف ہے. کیا عطا کرے گا؟ کچھ بتایا نہیں گیا. عطا مطلق. اور آپ راضی کیسے ہوں گے یہ بھی مطلق ہے. یعنی عطا مطلق یتبعہ رضا مطلق، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے عطا مطلق کے بعد رضا مطلق کہ کیا دیں گے ہم جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے. کتنا دیں گے ہم، آپ نہیں جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں. کیا دیں گے، کتنا دیں گے، یہ ہم جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے. تو عطا مطلق. اور ہم آپ کو راضی کیسے کریں گے آپ نہیں جانتے، اور کتنا راضی کریں گے یہ بھی آپ نہیں جانتے. اللہ اکبر. عطا مطلق یتبعہ رضا مطلق. اللہ. بعض جاہل یہ کہتے ہیں کہ جب تک اپنے ایک ایک امتی کو نبی بخشوا نہیں لیں گے تب تک راضی نہیں ہوں گے. غلط ہے یہ. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے راضی ہی نہیں ہوں گے جس سے اللہ راضی نہ ہو. ظاہر ہے
कि अल्लाह तबारक व तआला मुशरिक से राजी नहीं है, शिर्क करने वाले से राजी नहीं है, बिदात करने वाले से राजी नहीं है, तो अल्लाह जिससे राजी ना हो रसूल उससे कैसे राजी हो सकता है? तो अल्लाह मुशरिक से राजी नहीं, अल्लाह बिदाती से राजी नहीं, तो मेरा नबी कैसे मुशरिक से राजी हो सकता है और मेरा नबी बिदाती से कैसे राजी हो सकता है? तो यह कहना जाहिलों का कि नबी एक एक उम्मती को जब तक जहन्नम से निकाल नहीं लेंगे, जन्नत में दाखिल नहीं कर देते, तब तक राजी नहीं होंगे, गलत है ये। जी जी, इसलिए कि अल्लाह जिस चीज से राजी होगा और जिन लोगों से राजी होगा, नबी उन्हीं से राजी होंगे। लिहाजा इस भरम में मत रहिए जी कि आप शिर्क जिंदगी भर करते रहें, बिदातें करते रहें और नबी आपको बचा लेंगे, इसलिए कि नबी उन्हीं चीजों से राजी होगा जिससे अल्लाह तबारक व तआला राजी होगा, और इन दोनों चीजों से अल्लाह राजी नहीं है, न शिर्क से न बिदात से। जी, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा। ये खुशखबरियां देने के बाद, कितनी बड़ी बड़ी खुशखबरियां हैं। अताए मुतलक, रज़ाए मुतलक, हमने आपको छोड़ा नहीं, बिल्कुल हम आपके साथ हैं और हम आपसे बोझ नहीं, आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाहु अकबर। और उसके बाद ये तसल्लियां दी गई, जो गम हुआ था वही के रुक जाने पर या नमाजें छूट जाने पर, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तसल्ली देने के बाद फरमाया, अलम यजिदका यतीमन फआवा, क्या उसने आपको यतीम नहीं पाया कि आप यतीम थे और अल्लाह ने आपको पनाह दी। यहां यतीम का तस्करा क्यों किया गया? इसलिए कि यतीम जो होता है यह मुआशरे का सबसे कमजोर तबका होता है। फला नासिर लहु गैरुल्लाह, अल्लाह के अलावा उनका कोई मददगार नहीं होता, उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पैदाइशी यतीम है, आपने तो बाप को देखा ही नहीं। और उसके बाद मां का साया था, वो भी थोड़े अरसे के बाद मां का साया भी उठ गया। जानते हैं कहां? मदीना गई हुई थी अपने शौहर की याद में, और वहां से आ रही थी। जी जी, वहां से आ रही थी, मक्का आ रही थी। मक्का में अबवा एक जगह है, वहीं पर तबीयत एकदम खराब हो गई आपकी वालिदा आमिना की। उनके साथ गालिबन आपकी लौंडी उम्मे ऐमन है, उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन हजरत आमिना का वहीं पर इंतकाल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मां को अपने सामने मरते हुए देखा। छोटे से हैं, बाप तो पहले इस दुनिया से जा चुका है, छोटे से हैं, और न मदीना में न मक्का में, एक जगह मकाम अबवा में है, और अपनी मां को अपने सामने मरते हुए देखा है। तो एक यतीम जो है, उससे ज्यादा एक यतीम का दर्द कौन समझ सकता? यतीम का दर्द एक दुर्रे यतीम ही समझ सकता। पैदाइश यतीम है, बाप का साया पैदा होने से पहले ही उठ गया था। थोड़े अरसे के बाद मां भी इस दुनिया से चली गई, और मां को, बाप को तो आपने देखा नहीं, मां को अपने सामने मरते हुए देखा है। तो एक यतीम जो मुआशरे का सबसे कमजोर तबका होता है, एक यतीम का दर्द एक यतीम ही समझ सकता है, यतीम क्या होता है। इसी वजह से नबी से कहा गया, मेरे हबीब आप यतीम थे तो हमने आपको पनाह नहीं दी। जी, बाप नहीं था, मां थी, जिसने अपनी मोहब्बतों और शफकतों के दरिया आपके ऊपर बहाए, और जब वो चली गई तो दादा का साया हमने आपको अता किया, पनाह नहीं दी। दादा ने बड़ी मोहब्बत से आपको पाला जी। और जब दादा भी इस दुनिया से चला गया तो आपके चचा हैं, अबू तालिब हैं, इनकी रियायत और इनकी हिफाजत और इनकी निगरानी में आपको दे दिया गया। हमने कहां आपको छोड़ा है? कहां छोड़ा है? हर जगह हमने आपका हाथ पकड़ रखा है, हमने आपको कहां छोड़ा? बाप का साया उठा तो मां की मोहब्बत दे दी, मां का साया उठा तो दादा की मोहब्बत दे दी, और दादा का साया उठ गया तो चचा की मोहब्बत दे दी। मेरे हबीब, मैंने आपको कहां छोड़ा है? लोग कहते हैं कि
تجھے چھوڑ دیا گیا ہے؟ ہم نے آپ کو کہاں چھوڑا ہے؟ کسی مقام پر ہم نے آپ کو چھوڑا. یہ اللہ کی محبت ہے اس کے نبی کے تئیں. جب اللہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہمیں اپنے نبی سے کتنی محبت کرنی چاہیے. صرف نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، یا رسول اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. نعرے لگا رہے ہیں یا رسول اللہ، ان نعروں میں کوئی دم نہیں، کوئی دم نہیں. میرے حبیب، میں نے تجھ سے بڑی محبت کی، میں نے تجھ کو کہاں چھوڑا ہے؟ کہیں نہیں چھوڑا. الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ آپ کو پناہ دی؟ پناہ دیا. آپ کو یتیمی محسوس نہیں ہونے دی، لیکن آپ یتیم ہیں. تو کمزور طبقہ معاشرے کا یتیم طبقہ ہوتا ہے. سب سے پہلے یتیم کا تذکرہ کیا گیا، جو معاشرے کا سوسائٹی کا سب سے کمزور طبقہ ہوتا ہے. کہ ایک یتیم ہی ایک یتیم کے درد کو سمجھ سکتا ہے. آپ نے فرمایا بھی، حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ واشار بالسبابۃ والوسطی وفرق بینہما قلیلا. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا، اس کی کفالت کرنے والا، جنت میں اس طرح ہوں گے. آپ نے اپنی سبابہ اور استا کو، یہ انگلیوں کے نام ہوتے ہیں. ہمارے بچوں کو وہ لیڈی فنگر اور کیا کیا، وہ لیڈی فنگر، وہ بھنڈی یاد رہتی ہے، وہ لیڈی فنگر. لیکن پوچھو کہ عربی میں ان کے نام کیا ہیں؟ پتہ نہیں. خنصر، بنصر، استا، سبابہ، ابہام. جی تو یہ دونوں استا ہے اور یہ سبابہ ہے. ان دونوں کو آپ نے ملا کر بتایا کہ میں اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا، دونوں جنت میں اتنے قریب ہوں گے. آپ نے اپنی سبابہ اور استا کو ملایا، وفرق بینہما قلیلا، اور اس میں تھوڑا سا گیپ رکھا. وفرق بینہما قلیلا، تھوڑا سا گیپ رکھا، یعنی اتنے قریب ہوگا، اتنے قریب ہم دونوں ہوں گے. اللہ اکبر. تو یتیم کی کفالت کی جائے. جی الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، کیا اس نے آپ کو رشد و ہدایت سے ناواقف پایا؟ آپ ہدایت کی تلاش میں تھے، آپ کو ہدایت اس وقت نہیں ملی تھی، اس لیے کہ قرآن اترنے کے بعد آپ کو ہدایت ملی. کیسے؟ اللہ نے فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی، یعنی قرآن روح ہے، ہم نے روح وحی کی. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور کتاب کیا ہوتی ہے. اس سے پتا چلا کہ قرآن کے ذریعے آپ کو ہدایت ملی، آپ ہدایت کی تلاش میں تھے. ووجدک ضالا فہدیٰ، ہدایت دیا. یہ ہمارا سب سے بڑا احسان. جی ایک تو یتیم تھے، آپ کو پناہ دی، اور دوسرے آپ کو حق معلوم نہیں تھا، ہدایت معلوم نہیں تھی، ہم نے آپ کو ہدایت دی. ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور یہی نہیں، ہم نے یتیم پایا آپ کو پناہ دی، اور آپ کے ذریعے دنیا کے تمام یتیموں کو پناہ دی. جی اور آپ کو ہدایت دی، اور آپ کے ذریعے دنیا کے تمام انسانوں کو ہدایت دی. جی اللہ نے آپ کو ہدایت دی. ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی وجہ سے ہم لوگوں کو ہدایت ملی ہے. ہم نے آپ کو ہدایت دی اور آپ کی وجہ سے دنیا کو ہدایت ملی. جی یہ ہے ہمارے نبی کا مقام، یہ ہے سیرت نبی کی. فہدیٰ، اور اس کے بعد ووجدک عائلا، ہم نے آپ کو محتاج پایا، آپ کو ہم نے غنی کر دیا. جی محتاج کو غنی کرنا کیسے؟ ماں کا گھر چھوٹا دادا کے گھر، دادا کا گھر چھوٹا چچا کے گھر، اور اب غریب ہے، فقیر ہے، پیسے نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی سب سے مالدار عورت سے شادی کرا دیا. جی بیت خدیجہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا گھر ہے. یہاں آپ غنی ہو گئے، عائل تھے، محتاج تھے، ہم نے
آپ کو غنی کر دیا آپ کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے. اور یہ ایسی ہیں اللہ عمر میں بہت بڑی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جی، لیکن اتنی محبت ہے نبی سے. غار حرا میں پہنچ جاتی تھی توشہ وشہ لے کر کے جی. اور شیب ابی طالب میں اب شہزادی ہیں، بہت بڑے گھر کی ہیں، بہت پیسے والی ہیں، لیکن نبی کے اوپر سب کچھ نچھاور کر دیا. کہاں لگ رہا ہے دین کے لیے لے جائیے، کہاں لگ رہا ہے لے جائیے. دین کے لیے اپنا سارا مال حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے وقف کر دیا جی. غنی کر دیا ہم نے آپ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے. اور غنا کا ایک اور مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو قناعت دے دے. قناعت جی. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وان عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا. رواہ مسلم فی کتاب الزکاۃ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الزکاۃ کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس کو تین چیزیں مل گئیں. قد افلح وہ کامیاب ہو گیا جس کو تین چیزیں مل گئیں. اسلم ہدایت مل گئی اس کو جی، اسلام مل گیا. ورزق کفافا، کفاف میں بقدر الحاجہ، گزارے بھر کی روٹی مل گئی اس کو، گزارے بھر کی روٹی مل گئی اس کو. اور تیسرے وقنعہ اللہ بما آتا، اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر اس کو مطمئن کر دیا. یہاں تو کروڑوں مل جاتے ہیں، 10 دکان ہو گئی تو 50 دکان کے چکر میں رہتا ہے. یہ انسان ہے، یہ انسان. تو غنا کیا ہے؟ در حقیقت دل کا غنا ہے کہ قناعت عنایت کر دی جائے. تو آپ کو ہم نے قناعت عطا کیا. اور یا بیت خدیجہ میں آپ فقیر تھے، محتاج تھے، آپ کو غنی کر دیا، یا آپ کو قناعت عطا کر دی. قناعت مل کر کے قناعت کی دولت مل گئی تو غنی ہو گئے آپ. ووجدک عائلا فاغنا. تو اب تین چیزیں آپ کو دی گئیں، اب تین نعمتیں دی گئیں تو آپ تین کام کیجئے جی. تین نعمتیں دی گئی تو آپ تین کام کیجئے. کیا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. آپ یتیم تھے نا، آپ سے زیادہ یتیم کا درد کون سمجھ سکتا ہے؟ لہذا آپ یتیم کا مال مت کھائیے، یتیم کو ستائیے نہیں. قہارا کا مطلب ہوتا ہے قہرت النار اللحم. گوشت کو آگ میں جب ڈال دو تو پہلے اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، اس کو قہر بولتے. یعنی آگ میں ڈال دو اس کا پانی نکل جائے. اصالت ماءہ، گوشت کے پانی کو نکال دیا جائے، دیٹ از کالڈ قہر. تو اس طریقے سے کسی یتیم کے اوپر مت مسلط ہو جائیے کہ آپ اس کا مال کھا لیجئے اس طرح جیسے کہ گوشت کو آگ میں ڈال دیا جائے، اس کا پانی سوکھ لے، اس کا پانی سوکھ جائے، نکل جائے. فلا تقہر، آپ یتیم کا مال مت کھائیے اور یتیم کی خبرگیری کیجئے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. دوسرے نمبر پہ محتاج ہے. اچھا محتاج دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مانگتا ہے، السائل الذی یسألک بکفہ، جو اپنا ہاتھ پھیلا کر کے مانگتا ہے، ارے بھائی دے دو جی. تو فلا تنہر، ڈانٹو نہیں ان کو جی. نہارا کا مطلب ہوتا ہے سالا بقوت، تیزی سے بہنا. اسی وجہ سے نہر ہوتی ہے نا، نہر تیزی سے پانی بہتا ہے. یہاں نہر استعمال کیا گیا تیز، یعنی صاحب ہی، چلانا الیکانی شال پھوٹ یہاں سے، ایسا صاحب ہی، جیسے سال بقوت صاحب ہی، چیخنا، ادھر کہاں سے آ گیا تو، چل الیکانی، دور ہو مجھ سے، ابتعدنی، دور ہو اسے. ایسا ڈانٹنا نہیں ہے سائل کو. سائل دو طریقے کا، ایک جو یسألو کا بکفی، اپنا ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے، اور ایک ہوتا ہے المحروم وفی اموال حق للسائل والمحروم. محروم کیا ہوتا ہے؟ المتعفف الذی لا یسأل، جو مانگتا نہیں ہے. تو بھئی اماموں کی خبرگیری کیجئے، مؤذن کی جیب میں بھی کچھ ڈال دیجئے، اس لیے کہ اگر یہ مانگتے نہیں ہیں، متعفف ہے، تو اس کا یہ مطلب ان کی جیب میں کچھ نہ ڈالا جائے. لفافے بناؤ اور فٹافٹ ڈالو ان کی جیبوں میں. مجھے ضرورت نہیں ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جی. جیب میں ڈالو ذرا، لاؤ لفافے ڈالو. یہ کہیں گے کیا ضرورت ہے اس کی؟ بالکل نہیں ضرورت ہے، آپ کو رکھیے اس کو. تو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. آپ یتیم کو ستائیے نہیں اور کسی سائل کو ڈانٹیے نہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی طرف سے جو آپ کو نعمتیں ملی ہیں اس نعمت کو بیان کیجئے. نعمت کو بیان کرنے کا مطلب نعمت کا شکریہ ادا کرنا. دیکھو تین طریقے سے ہوتا ہے، تین طریقے سے، لسان، قلب اور اعضا و جوارح. کیسے؟ قلب سے کیسے ہوتا ہے؟ آدمی یہ یقین رکھے
کہ جو نعمت ملی ہے وہ تفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. آپ کو نعمت ملی ہے، دولت ملی ہے، تو اسے آپ یہ مت کہیے کہ میرے علم کی وجہ سے ملی ہے، میری محنت کی وجہ سے. یہ تو قارون نے کہا تھا اوتیتہ من علم عندی، میرے پاس جو علم ہے اس علم کی وجہ سے مجھے یہ دولت ملی. لا، خطان نہیں. تو آدمی دل میں یہ اعتقاد رکھے کہ ان ھذا تفضل من اللہ، یہ جو نعمت ملی ہے یہ نعمت اللہ کا فضل ہے. یہ تو دل کا شکریہ ہوا کہ میرے رب جو کچھ تو نے میں عطا کیا ہے، تھوڑا بہت جو کچھ دیا ہے، یہ تیرا فضل و کرم ہے. تو یہ ہوا دل کا شکریہ. اور اعضاء و جوارح کا شکریہ کیا ہے؟ اعضاء و جوارح کا کہ آدمی کے بدن پر نعمت کا اثر دکھے. اللہ نے کروڑوں دے رکھا ہے لیکن ایسے کپڑے پہن کر گھوم رہا ہے کہ جی چاہتا ہے اس کے ہاتھ پہ 8 آنا رکھ دو، 1 روپیہ رکھ دو، لے بابا لے لے لے. ارے میں بہت بڑا آدمی، ارے بڑا آدمی ہے تو یظہر علیک آثار ہو، آثار النعمہ، تیرے بدن کے اوپر نعمت کا اثر ہونا چاہیے. کروڑوں پتی اور پھٹے کپڑے پہن کر گھوم رہے کہ کوئی مانگ لینا بھی، کوئی مانگ نہ لے تو ان کے ہاتھ پہ 1 روپیہ رکھ دو. تو یظہر علیک آثار النعم، نعمتوں کے آثار آپ کے بدن پر ظاہر ہونا چاہیے. یہ ہے اعضاء و جوارح کا شکر. اور لسان کا کوئی کہے کیسا چل رہا ہے؟ انا ضعیف، تنگی ترشی سے گزر رہا ہے، بہت پریشان ہیں ہم. جی ایسا نہیں بولنا کہ کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ انا بخیر، انا بخیر الحمدللہ، وعندی خیر کثیر، اللہ نے بہت نوازا ہے مجھے. یہ ہے زبان کا شکریہ. جی تو واما بنعمت ربک فحدث، نعمت کا شکریہ زبان سے، نعمت کا شکریہ دل سے، نعمت کا شکریہ اعضاء و جوارح سے. واما بنعمت ربک فحدث. اللہ اکبر. اس سورہ کریمہ سے ہم سرسری طور پر گزرے ہیں، گہرائی اتنی ہے کہ اگر ہم بیان کریں گے تو شاید آپ کے سر سے جائے گی. جی جی، لہذا جو اس میں پیغام، جو میسیجز تھے، ہم نے اسی حد تک اس سورہ کریمہ کی تفسیر کا معاملہ سامنے رکھا ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واہ.